آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے. آج نکاح جو مشکل ہو گیا ہے اس معاشرے اور سماج میں ہر کوئی اس کے ذمہ دار ہے. ایک امیر ہونے کے ناطے میں اپنی بیٹی کی شادی بڑے شان و شوکت سے کرتا ہوں. میں اپنی بیٹی کو نوازتا ہوں. جب اپنی بیٹی کو دلہن بناتا ہوں تو کس قدر اپنی بیٹی کو سجاتا ہوں, سنوارتا ہوں, نوازتا ہوں, عطا کرتا ہوں. لیکن وہ معاشرے کا جو غریب ہے, وہ معاشرے کا جو غریب ہے, اس کے پاس بھی تو بیٹی ہے. میں امیر ہونے کے ناطے میرے پاس دولت ہے, میں اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں. ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور وہیں دوسری طرف ایک غریب باپ ہے اور ایک غریب باپ کی بیٹی بھی ہے. میں اپنی بیٹی سے جو محبت کرتا ہوں, کہیں نہ کہیں معاشرے کا جو غریب ہے وہ مجھ سے زیادہ وہ غریب باپ اپنی اس بیٹی سے محبت کرتا ہے. میں شادی کے موقع پر ایک امیر باپ ہونے کے ناطے اپنی بیٹی کو جو نوازتا ہوں, عطا کرتا ہوں, اور ایک غریب باپ جو یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے جو کہ وہ کر نہیں سکتا, وہ کس کرب سے, کس دکھ سے, کس سردی کی شادی ہو جانے کے بعد جب فرسٹ ڈیلیوری کا موقع آتا ہے, فرسٹ ڈیلیوری کے موقع پر اس پر جو بھی خرچ آنے والے ہیں, جب فرسٹ ڈیلیوری کا آ جاتا ہے تو اس میں جو خرچ کی ذمہ داری ہے وہ سارے کے سارے خرچ لڑکی کا باپ, لڑکی کا بھائی, لڑکی کے گھر والے ادا کریں گے. وہ اس خرچ کو سنبھالیں گے, وہ اس خرچ کے ذمہ دار ہیں. میرے بھائیوں, میرے نوجوانوں, یاد رکھو ظالم ہے ایسا شخص, حرام ہے یہ چیز. اگر کوئی یہ سوچتے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے, لڑکی کا باپ اور لڑکی کا بھائی, یہ جو فرسٹ ڈیلیوری کا موقع ہے اس کے خرچ کی ذمہ داری وہ سنبھالیں گے, اگر یہ سوچ رکھے ہو اور ایسا کر رہے ہو تو یہ حرام ہے. یہ چیز کرتے ہیں جو مانگتے ہیں. ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسوں کی عادت ہوتی ہے, ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ لڑکی کو, بیچاری اس معصوم سے لڑکی کو لا کر کے گھروں میں پریشان کرتے ہیں, تانا دیتے ہیں, باتیں سناتے ہیں اور اس لڑکی سے مطالبہ کراتے ہیں, لڑکی پر زور و زبردستی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ سے مانگو, اپنے بھائی سے مانگو, اپنے گھر والوں سے مانگو. اور وہ بیچاری لڑکی پریشان ہو کر, مجبور ہو کر اپنے گھروں میں اس فرمائش کو رکھتی ہے, اپنے باپ کے سامنے پیش کرتی ہے. اور بیچاری لڑکی اپنے گھروں سے لا کر کے یہاں اپنے سسر کے پاس, اپنی ساس کے پاس, اپنے اس ظالم شوہر کے پاس گھاس ڈالتی رہتی ہے. اور جب تک وہ بیچاری لڑکی گھاس ڈالتی ہے تب تک لڑکے کے گھرانے والے بہت خوش رہتے ہیں, بہت مگن رہتے ہیں, لڑکی کا عزت و احترام کرتے ہیں, لڑکی کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں. ہاں, ہماری بہو بہت اچھی ہے, ہماری بہو گھروں میں بہت اچھے سے رہا کرتی ہے. صرف اس وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے گھروں سے مانگ کر کے لاتی ہے اور یہاں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بھی مرد و عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کرا دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جو غلام اور لونڈی ہیں ان کے بھی. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، کنگال ہیں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے بے نیاز کر دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا، کشادگی والا اور بڑے علم والا ہے. حضرات، گزشتہ 4-5 خطبوں میں میں نے آپ کے سامنے شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے گفتگو کی. اسی کی آخری کڑی لے کر آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ابھی تک شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے کئی ایک اہم تعلیمات کی طرف روشنی ڈالی گئی. اسی میں سے یہ کہ تم میں سے مرد و عورت جو بھی بغیر نکاح کے ہوں تو چاہیے سرپرستوں کے کہ وہ ان کی نکاح کی فکر کریں اور ان کے نکاح کرا دیں. اسی طریقے سے یہ شادی کا جو مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ترین اور بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی خیر کے طالب ہو، اللہ رب العزت سے ایسے موقع پر دعا کرے. دعا سکھلائی گئی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اسی طریقے سے ایک اور اہم تعلیم یہ بھی کہ لڑکی اور لڑکے کا رشتہ طے کرتے وقت سرپرستوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پہلے لڑکوں اور لڑکیوں کی رضامندی کو ضرور جاننے کی کوشش کریں. ایک ولی اور ایک سرپرست ہونے کے ناطے آپ اپنے بچے اور بچیوں پر ان پر زور اور زبردستی کر کے جہاں چاہیں وہاں شادی بیاہ اور نکاح نہیں کر سکتے. گرچہ شریعت نے یہ تعلیم دی کہ بغیر ولی کے نکاح درست نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ خیال رکھا جائے کہ رشتہ طے کرتے وقت اپنے لڑکے اور اپنی لڑکی سے ضرور اس بات کا ذکر کیا جائے اور ان کی رضامندی جاننے کی کوشش کی جائے. حضرات، اس طریقے سے کئی اہم تعلیمات کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی. آج کے اس خطبہ جمعہ میں شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ اور نکاح یہ پہلے کا جو دور تھا، جو پہلے کا وقت تھا، عہد سلف میں، عہد تابعین میں، اس طریقے سے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کی شادیاں کس قدر آسان تھیں اور کس قدر آسانیوں سے ان کی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں کہ حضرات صحابہ کرام وہ نہ نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں بلانے کی ضرورت محسوس کرتے اور نہ بلاتے. یہاں تک کہ کسی صحابی کی شادی ہوتی ہے ان کو ابھی کچھ وقت پہلے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ابھی کچھ دیر کے بعد میری شادی ہو جائے گی. اور تو اور جن صحابی کے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے. کوئی صحابی ایسے ہیں کہ پیارے نبی
نبی उनसे सवाल करते हैं, उनसे पूछते हैं, तब पता चलता है कि हाँ फलां सहाबी की शादी हो गई है। गुज़िश्ता ख़ुत्बे में ये सारी बातें तफसीलात के साथ बयान की गई हैं। तो शादी ब्याह और निकाह ये उस मुआशरे में किस कदर आसान था, और आज हमने शादी ब्याह और निकाह को किस कदर मुश्किल बना दिया है। आज हमने निकाह को कितना मुश्किल बना रखा है। आज निकाह जो मुश्किल हो गया है, इस मुआशरे और समाज में हर कोई इसके जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं मुआशरे का एक एक फर्द इसका जिम्मेदार है। मुआशरे के हर अमीर इसके जिम्मेदार है, मुआशरे के हर मालदार इसके जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं हम मौलवी मौलाना और हम उलमा भी इसके जिम्मेदार हैं कि आज मुआशरे में ये जो शादियां मुश्किल हो गई हैं, आज मुआशरे में जो निकाह मुश्किल हो गया है, इसकी क्या तरकीब अपनाई जा सकती है। शादी ब्याह और निकाह को कैसे आसान बनाया जा सकता है, आज इस पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। आज ये सोचने की जरूरत है। और याद रखो, शादी ब्याह और निकाह को आसान बनाने के लिए कोई भी तरकीब कभी कामयाब होगी जब मुआशरे के हर फर्द इज्तिमाई बेदारी लाएंगे और हर कोई मुआशरे का अमीर हो, मुआशरे का मालदार हो, गरीबों के साथ मिल करके खड़ा हो और इज्तिमाई बेदारी लाई जाए। बगैर इज्तिमाई बेदारी लाए हुए कोई भी तरकीब कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शादी ब्याह और निकाह को आसान बनाया जाए, तो सबसे पहले मुआशरे के जितने अमीर हैं और मुआशरे के जो मालदार हैं, उनको कदम से कदम मिला करके चलना होगा कि मैं अमीर हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे माल और दौलत से नवाजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे अमीर बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे रुपए पैसे दोनों दौलत से जमीन और जायदाद से नवाजा है। मैं एक अमीर होने के नाते मैं अपनी बेटी की शादी बड़े शान और शौकत से करता हूँ। मैं अपनी बेटी को नवाजता हूँ। जब अपनी बेटी को दुल्हन बनाता हूँ तो किस कदर अपनी बेटी को सजाता हूँ, संवारता हूँ, नवाजता हूँ, अदा करता हूँ। लेकिन वो मुआशरे का जो गरीब है, वो मुआशरे का जो गरीब है, उसके पास भी तो बेटी है। मैं अमीर होने के नाते मेरे पास दौलत है, मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ। एक अमीर बाप की बेटी है और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब बाप है और एक गरीब बाप की बेटी भी है। मैं अपनी बेटी से जो मोहब्बत करता हूँ, कहीं ना कहीं मुआशरे का जो गरीब है वो मुझसे ज़्यादा वो गरीब बाप अपनी उस बेटी से मोहब्बत करता है। मैं शादी के मौके पर एक अमीर बाप होने के नाते अपनी बेटी को जो नवाजता हूँ, अदा करता हूँ, और एक गरीब बाप जो ये सारी चीज़ें करते हुए देख रहा है, जो कि वो कर नहीं सकता, वो किस कर्ब से, किस दुख से, किस दर्द और अलम से गुजर रहा होगा, इन सारी चीज़ों को देख करके कि वो अपनी बेटी को नवाज नहीं सकता, अता नहीं कर सकता, वो अपनी बेटी को जिस तरीके से दुल्हन बनाना चाहिए वो बना नहीं सकता। और मैं अमीर बाप होने के नाते ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, नवाज रहा हूँ, वो देख करके किस कदर परेशान हो रहा होगा। अमीरों की, मालदारों की आज होने वाली ये शादियाँ एक गरीब बाप और एक गरीब बाप की बेटियों के लिए मुसीबत का बाइस बनती हैं, उनके लिए तकलीफ और परेशानियों का सबब बना करती हैं। हज़रात, ज़रूरत है कि इज्तिमाई बेदारी लाई जाए और जो अमीर हैं, जो मालदार हैं, वो जिस तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी शादी ब्याह और निकाह के हवाले से, उस पर अमल करते हुए इज्तिमाई बेदारी लाई जाए और ये कोशिश की जाए कि हमारे समाज में और हमारे मुआशरे में जो शादियाँ होंगी वो यकसा होंगी, एक तरह की होंगी। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, शादियों में फर्क नहीं आएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक शादियाँ आसान होंगी, निकाह आसान होंगी। हज़रात, शादी ब्याह और निकाह आज बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया? बहुत सारे इसके असबाब हैं, बहुत सारे इसके वजूहात हैं। शादी ब्याह और निकाह जो मुश्किल हो गया है, किस चीज़ ने मुश्किल बनाया? रस्म व रिवाज ने, रिवायात ने। आज हमने अपने समाज और मुआशरे में जो रसूम, रिवाज और रिवायात पाल रखे हैं और
اور ان رسم و رواج پر جو ہم عمل پیرا ہیں، عمل کر رہے ہیں، ان رسوم رواج اور روایات نے شادیوں کو آج مشکل بنا دیا، جبکہ شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ اگر یہ شادیاں شریعت کے مطابق ہوں تو شادیاں کرنا ہر ایک کے لیے بہت آسان ہے۔ کیا کیا رسمیں ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، آج دیکھیے کوئی ہلدی کی رسم، کوئی مہندی کی رسم، اس طریقے سے کوئی شکرانے کی رسم، کوئی چیزوں کی نمائش کی رسم، کوئی جوتا چھپائی کی رسم، کوئی مہندی پسائی کی رسم، تو کوئی مگنی کی رسم۔ ان رسم و رواج نے آج ہماری شادی بیاہ اور نکاح کو جکڑ رکھا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اصلاح کہاں سے ہو سکتی ہے جب ہم ان رسم و رواج میں آج جا کر کے جم چکے ہیں اور رسم و رواج کو فروغ بھی دے رہے ہیں اور ان کو نبھا رہے ہیں۔ شادی بیاہ اور نکاح اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں ان رسوم، ان رواج اور ان روایات میں رہ کر کے کہ شادی بیاہ اور نکاح کو آسان بنایا جائے تو یہ ممکن نہیں، اور شادی بیاہ جو مشکل ہو گیا ہے کئی سارے وجوہات ہیں۔ دیکھیے جو رسم و رواج کا یہ سلسلہ ہے، شادی بیاہ اور نکاح کے موقع پر ہی نہیں، یہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں بہت سارے ایسے غلط تصورات ہیں جو جنم لے رہے ہیں اور لوگوں نے اس کو اپنے اندر پال رکھا ہے۔ شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بھی یہ رسم و رواج کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، یہ سلسلہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو تصور پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک یہ کہ لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے، لڑکی کی شادی ہو جانے کے بعد جب فرسٹ ڈیلیوری کا موقع آتا ہے، فرسٹ ڈیلیوری کے موقع پر اس پر جو بھی خرچ آنے والے ہیں، جب فرسٹ ڈیلیوری کا مرض آتا ہے تو اس میں جو خرچ کی ذمہ داری ہے وہ سارے کے سارے خرچ لڑکی کا باپ، لڑکی کا بھائی، لڑکی کے گھر والے ادا کریں گے۔ وہ اس خرچ کو سنبھالیں گے، وہ اس خرچ کے ذمہ دار ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو ظالم ہے ایسا شخص، حرام ہے یہ چیز۔ اگر کوئی یہ سوچتے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والے، لڑکی کا باپ اور لڑکی کا بھائی، یہ جو فرسٹ ڈیلیوری کا موقع ہے اس کے خرچ کی ذمہ داری وہ سنبھالیں گے، اگر یہ سوچ رکھے ہو اور ایسا کر رہے ہو تو یہ حرام ہے یہ چیز۔ یاد رکھو آپ نے جیسے ہی کہا الحمدللہ میں نے قبول کیا، وہیں سے لڑکی کے سارے اخراجات کی ذمہ داری آپ پر ہے، نہ لڑکی پر ہے، نہ لڑکی کے باپ پر ہے، نہ لڑکی کے بھائی پر ہے، نہ لڑکی کے کسی گھر والوں کی ذمہ داری میں لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے ہے۔ چاہے وہ فرسٹ ڈیلیوری کا وقت ہو یا دوسری ڈیلیوری کا وقت ہو یا تیسری ڈیلیوری کا وقت ہو، جس بھی ڈیلیوری کا وقت ہو، سارے کے سارے خرچ کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ لڑکی پر، لڑکی کے گھر والوں پر ایک بھی روپے اور پیسے کی خرچ کی ذمہ داری نہیں بنتی۔ اب معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ جو تصورات ہیں لوگوں کے، اور اگر کوئی تانا دیتا ہے لڑکی کو یا لڑکی کے باپ کو، لڑکی کے بھائی کو یا لڑکی کے گھر والوں کو کہ تمہارے گھر والوں نے تو تمہاری فرسٹ ڈیلیوری کا خرچ بھی ادا نہیں کیا، یہ ذمہ داری نہیں لی، تو ظالم ہیں ایسے لوگ۔ یہ چیز ہمارے سماج اور معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرات، شادی بیاہ اور نکاح کے حوالے سے یہ جو شادیاں آج مشکل ہو گئی ہیں، جہاں بہت سارے رسوم و رواج اور روایات جنم لے رہے ہیں اور جن رسموں کو ہم نبھا رہے ہیں اسی میں سے ایک اور رسم یہ ہے کہ فرض کیجیے آپ کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، آپ نے پہلی بیٹی کی شادی کر دی، دوسری بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے، دوسری بیٹی کی شادی کرتے وقت آپ دوسری بیٹی کو نوازتے ہو، عطا کرتے ہو، جہیز کے سارے سامان لا کر کے رکھتے ہو گھروں میں۔ دوسری بیٹی کی شادی کا جب وقت آتا ہے تو آپ نے جو اپنے پہلی بیٹی کی شادی کی ہوئی ہے تو پہلی بیٹی کا جو شوہر ہے، جو پہلا داماد ہے، اس کو قیمتی تحفے اور قیمتی ہدیے دینا لازم ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے پہلے داماد کو، پہلے جو آپ کے بیٹی کا شوہر ہے، اس کو اگر آپ قیمتی تحفے نہیں دیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی شادی میں شریک نہیں ہوگا۔ فرض کیجئے اس طریقے سے آپ پھر دوسری بیٹی کی شادی کرتے ہیں، تیسری بیٹی کی
شادی کا وقت آتا ہے تو تیسری بیٹی کو نوازتے عطا کرتے وقت جہیز کے سارے سامان لا کر کے رکھ دو گے، اس کے بعد آپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے، آپ پر یہ لازم و ضروری ہے کہ پہلے سے آپ نے جن دو بیٹیوں کی شادی کر رکھی ہے، آپ کے ان دو بیٹیوں کے جو شوہر ہیں، آپ کے پہلے کے جو داماد ہیں، ان کو آپ قیمتی ہدیے اور تحفے دیں گے، تب آپ کی تیسری بیٹی کی شادی ہوگی۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ، کہاں جا رہا ہے ہمارا یہ سماج، اور ہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ آج کہاں جا رہا ہے، اور ہماری شادیاں کس طریقے پر، کس رسم و رواج پر ہو رہی ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ اس حضرات، شادی بیاہ اور نکاح کو جن اسباب اور وجوہات نے مشکل بنا دیا، اس میں سے اور ایک سبب وہ ہے جہیز۔ جہیز جو ہمارے سماج اور معاشرے کا آج کا یہ ایک ناسور، ایک مرض بن چکا ہے، ایک کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ اگر جہیز نہیں تو پھر شادی نہیں۔ سالوں سال معاشرے کی اتنی غریب بچیاں، ہزاروں بچیاں اس جہیز کی بھین چڑھتی ہیں۔ اس کے کون ذمہ دار ہیں؟ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، معاشرے کا ایک ایک فرد اس کا ذمہ دار ہے۔ جو بھی جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور جہیز کو مانگتے ہیں کہ یا تو جہیز یا تو پھر یہ رشتہ، یا تو جہیز دو گے اور یا تو یہ رشتہ کرو گے، نہیں تو یہیں سے یہ رشتہ منقطع کیا جاتا ہے، یہ تعلق اور یہ سارے جو رشتے ابھی تک جو رسم و رواج نبھائے گئے یہیں سے اس کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ شادی بیاہ اور نکاح پہ جو مشکل بنایا گیا، اسی میں سے یہ رسم و رواج اور یہ جہیز کی وجہ سے یہ بیٹیاں آج اپنے ماں اور باپ پر اپنے آپ کو بوجھ سمجھتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ بیٹیاں، یہ بچیاں، یہ معصوم بچیاں خودکشیاں کر لیتی ہیں اور اپنے آپ کو اور ماں باپ کے دکھ درد کو، اپنے آپ کو ماں باپ کے اوپر بوجھ سمجھ کر کے اس دکھ اور تکلیف کو وہ برداشت نہیں کر پاتی۔ آج ضرورت ہے کہ اجتماعی بیداری لائی جائے، اور شادی کے بعد بھی یہ جو سلسلہ جاری رہتا ہے رسم و رواج کے طور پر، اور جو رسمیں نبھائی جاتی ہیں اسی میں سے ایک اور رسم وہ یہ کہ دیکھیے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ ایسوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، شادی کے بعد بھی یہ سلسلہ لڑکی کو، بیچاری اس معصوم سی لڑکی کو لا کر کے گھروں میں پریشان کرتے ہیں، تانا دیتے ہیں، باتیں سناتے ہیں اور اس لڑکی سے مطالبہ کراتے ہیں، لڑکی پر زور و زبردستی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ سے مانگو، اپنے بھائی سے مانگو، اپنے گھر والوں سے مانگو، اور وہ بیچاری لڑکی پریشان ہو کر، مجبور ہو کر اپنے گھروں میں اس فرمائش کو رکھتی ہے، اپنے باپ کے سامنے پیش کرتی ہے، اور بیچاری لڑکی اپنے گھروں سے لا کر کے یہاں اپنے سسر کے پاس، اپنی ساس کے پاس، اپنے ظالم شوہر کے پاس گھاس ڈالتی رہتی ہے، اور جب تک وہ بیچاری لڑکی گھاس ڈالتی ہے تب تک لڑکے کے گھرانے والے بہت خوش رہتے ہیں، بہت مگن رہتے ہیں، لڑکی کا عزت و احترام کرتے ہیں، لڑکی کے ساتھ اچھے سے پیش آتے ہیں۔ ہاں، ہماری بہو بہت اچھی ہے، ہماری بہو گھروں میں بہت اچھے سے رہا کرتی ہے، صرف اس وجہ سے اس کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے گھروں سے مانگ کر کے لاتی ہے اور یہاں کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہے، اور وہی لڑکی جب یہ رشتہ اور یہ جو مانگنے کا رسم و رواج کا سلسلہ چلتا ہے، جہاں ہی وہ لڑکی مانگنے سے انکار کر دیتی ہے، اس گھر میں اس کو ہر کوئی ستانے والا ہوتا ہے، اس کی ساس بھی اس کو ستاتی ہے، اس کا سسر بھی اس کو ستاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس سے زیادہ اس کا ظالم شوہر اسے ستانے والا ہے، اس کا ظالم شوہر بھی ستاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں گھر کے لوگ، گھرانے سارے مل کر کے میری اس بیوی کو ستا رہے ہیں، میں ایک شوہر ہونے کے ناطے جو کہ میں نے اپنی ذمہ داری میں اس کو لیا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن نہیں، میں بھی انہیں کا ساتھ دیتا ہوں کہ ہاں مانگو، مانگ کر کے لاؤ اور ہمارے سامنے رکھو، ہمیں نوازو۔
یہ ساری چیزیں ہیں کہ شادی بیاہ اور نکاح کو جو مشکل کرتی ہیں. اور ایک غریب باپ جو کی بیٹی اپنے پاس رکھتا ہے وہ ان سارے رسوم رواج اور روایات کو سوچ کر، شادی کو سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے. کس درد و الم سے وہ گزرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کروں تو کیسے کروں. حضرات، شادی بیاہ کے حوالے سے آپ نے شاید یہ واقعہ سنا ہو. اردو ادب کی تاریخ کے ایک جانے مانے شاعر گزرے ہیں جن کا نام ہے میر تقی میر. میر تقی میر یہ اردو ادب کے شاعر تھے. ان کی ایک بیٹی تھی، یہ خود شاعر تھے، ان کی بیٹی بھی شاعرہ تھی. انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت سارے جہیز سے نوازا، جہیز عطا کیا. لڑکی کے گھر والوں نے، سسرال والوں نے جہیز کا مطالبہ کیا. بڑی مشقت و پریشانی سے انہوں نے جہیز کے سارے سامان لا کر کے اپنی اس بیٹی کو دیا، اپنی بیٹی کو نوازا اور بیٹی کو رخصت کیا. کچھ دنوں کے بعد کوئی شخص تانا دیتے ہوئے اس لڑکی سے کہتا ہے کہ دیکھو، تمہارے باپ نے تمہارا گھر سجانے کے لیے، تمہارا گھر سنوارنے کے لیے اس نے اپنا گھر اجاڑ دیا، اس نے اپنا گھر ختم کر دیا اور تمہارے گھر کو سنوار دیا. وہ بیٹی بڑی حساس تھی، اس کو صدمہ پہنچا، اس کو تکلیف پہنچی اور لکھتے ہیں کسی صدمے میں وہ بچی انتقال کر گئی. میر تقی میر کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے. میر تقی میر جب اس بات کی خبر ان تک پہنچتی ہے، وہ اس خبر کو سنتے ہیں، بیٹی کے سسرال جاتے ہیں. سسرال میں پہنچتے ہیں، بیٹی کی لاش کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیٹی کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے بیٹی سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. کہتے ہیں کہ بیٹی، میں نے تمہیں جہیز میں سب کچھ عطا کیا، میں نے تمہیں جہیز میں سب کچھ نوازا، میں نے تمہیں سب کچھ دے کر کے رخصت کیا. کاش کی بیٹی میں نے تمہیں کفن کا ایک کپڑا بھی جہیز کے ساتھ دے دیا ہوگا. میرے بھائیوں، نوجوانوں، غور کرنے کی بات ہے. سماج اور معاشرے میں اجتماعی بیداری لانے کی ضرورت ہے. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھو، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. لیکن اگر یہ والدین، یہ ماں اور باپ جہیز کی ڈیمانڈ کریں، مانگنے کے لیے، مطالبہ کرنے کے لیے آپ کو ابھارے اور اس کے لیے رشتہ توڑنے پر آمادہ ہو جائے، تو والدین کی ایسے موقع پر ان کی باتوں کا انکار کرنا بھی آپ کا فرض بنتا ہے. اگر یہ ماں باپ، یہ والدین نافرمانی کرنے پر آپ کو آمادہ کریں، آپ کو ابھاریں، تو یہاں پر ماں باپ کی، والدین کی بھی اطاعت و فرما برداری ہم نہیں کریں گے. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور شادی کے موقع پر ہمیں بکنا نہیں ہے. شادی جب ہوتی ہے تو یہ دولہے خریدے جاتے ہیں. ایک امیر، ایک مالدار اپنی بیٹی کے لیے ایک داماد کو وہ خریدتا ہے. ہمیں بکنا نہیں ہے. تم کوئی سامان تجارت نہیں ہو، تم کوئی بزنس کا سامان نہیں ہو، تم کوئی خرید و فروخت کرنے والی چیز نہیں ہو. اس لیے ہوشیار رہو. اور یہ جو معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں رسم و رواج کے نام پر، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو. شادی بیاہ اور نکاح کو آسان بناؤ. ہمارے نوجوان بھائیوں کی ضرورت ہے کہ وہ اس معاملے میں آگے آئیں. اور یاد رکھو، معاشرے کے ہر امیر، ہر مالدار جن کو بھی اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، نوازا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ مل کر کے آگے آئیں. غریبوں کے، ان کے دکھ اور درد، ان کے تکلیف کو بانٹیں. بیچارے یہ غریب باپ کی بیٹی 30-35 سال، 40-45 سال کی عمر ہو جاتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ شادیاں نہیں ہیں. وجہ یہی ہے کہ بیچارہ غریب باپ ہے، غریب باپ کی بیٹی ہے. یہ جہیز کے مطالبات پر
रंग नहीं उतर सकता। ये जो रसूम, जो रिवाज और जो रिवायात हमारे समाज और हमारे मुआशरे में हैं, ये इन सारी चीज़ों को निभा नहीं सकता। ज़रूरत है कि मुआशरे में ये बेदारी लाई जाए और शादी ब्याह और निकाह को आसान बनाने की कोशिश की जाए। हर कोई इस तरीक़े पर यानी एक दूसरे से मिलकर के साथ दे और शादी ब्याह और निकाह को आसान बनाने के लिए फिक्रमंद हो। दुआ है कि परवरदिगार आप मुझ कहने वाले और आप सुनने वालों को अमल करने की तौफीक दे और मुआशरे में ये जो शादी ब्याह और निकाह और शादी के हवाले से शादी के सिलसिले में जो भी रस्म व रिवाज है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस बात की तौफीक दे कि इसका खात्मा हो और मुआशरे में शादी ब्याह और रस्म व रिवाज के हवाले से हर एक की, मेरी, आप सबकी इस्लाह करने की परवरदिगार तौफीक दे। और खुसूसन ये हमारे घरों की जो ख़वातीन हैं, हमारी माएँ और जो बहनें हैं, शादी के सिलसिले में परवरदिगार को हम सब के अंदर सच्चा शुरूर अता फरमा। आमीन।